الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم. لائق صد احترام معزز و مکرم حاضرین محفل، آئیے ہم سب مل کر آغاز گفتگو سے قبل حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوستان محترم، میری اور آپ کی یکساں خوش نصیبی ہے کہ اللہ جل شانہ نے استقبال ماہ رمضان کے اس اجتماع میں ہمیں شرکت کی سعادت بخشی. اللہ جل شانہ ہمیں علم دین کا فیض عطا فرمائے اور نورانیت علم سے اللہ جل شانہ ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے. بہت ہی توجہ رکھیے گا اور ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہیں، چونکہ عصر بعد بھی حضرت قبلہ مولانا یوسف صاحب نے ان احادیث کا درس شروع کر دیا ہے جو باضابطہ استقبال ماہ رمضان سے تعلق رکھتی ہیں، گرچہ اس کی بھی تفسیر اور تشریح کی ضرورت رہتی ہے، لیکن میں سر دست اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تلاوت قرآن کے آداب. چونکہ عام طور پر ماہ رمضان میں قرآن باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ پڑھا جاتا ہے. ایک تو تراویح میں باضابطہ پڑھا سنا جاتا ہے، اور باقی ہر نماز کے بعد ہم مسجد میں دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف لوگ قرآن لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور حسب گنجائش اپنے اپنے وقت میں لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی تربیتی گفتگو ہو جائے جو ہماری زندگی کی آخری سانس تک کے لیے ایک قرآن و سنت کی روشن ہدایت ہو، جس کو ہم نگاہ کے سامنے رکھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے رہیں. تو اس حیثیت سے یہ مضمون اور گفتگو بہت اہم ہے. میں نے قرآن مجید سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 آپ کے سامنے پڑھی ہیں.
اللہ جل شانہ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کتاب کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ حقیقت میں اس کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو خاص توجہ یہ ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب میں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی ایک صفت اور نشانی ذکر فرمائی ہے۔ چونکہ ہم سب اپنے آپ کو اللہ کے فضل سے اہل ایمان سمجھتے ہیں، تو اہل ایمان کی ایک صفت اس آیت میں بیان کی گئی ہے، اور وہ صفت کیا ہے؟ یتلونہ حق تلاوتی، کہ یہ قرآن کی کما حقہ تلاوت کرتے ہیں۔ اب یہ کما حقہ قرآن کی تلاوت ہے کیا؟ کیا ایک دوسرے پر قرآن زیادہ پڑھنے کی ریس لگانا، اور کیا تعداد اور گنتی کے اعتبار سے قرآن کو زیادہ پڑھنا، کیا یہی تلاوت کا حق ہے؟ بغیر اس کا معنی اور مطلب سمجھے ہوئے حدر کے ساتھ جلدی جلدی قرآن پڑھ لینا، کیا یہ قرآن کی تلاوت کا حق ہے؟ اگر اس مفہوم کو جاننا چاہتے ہیں تو دیکھیں، امام سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس آیت میں جو حق تلاوتی ہی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے یقرؤونہ کما انزل، کہ تلاوت قرآن کو کما حقہ تلاوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا قرآن اترا ہے یہ ویسا قرآن پڑھتے ہیں۔ اور امام بیضاوی نے اس کے دو معنی بتائے حق تلاوتی کا۔ ایک معنی یہ بتایا التدبر فی القرآن، کہ یہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ جتنا قرآن پڑھتے ہیں سمجھ کر پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، سوچ اور فکر کو قرآن کے معانی اور مفاہیم سے جوڑ دیتے ہیں۔ اور امام بیضاوی نے تیسرا معنی بیان کیا حق تلاوتی ہی کا العمل بمقتضاہ، کہ حق تلاوتی ہی کا معنی یہ ہے کہ قرآن نے جن جن چیزوں کا تقاضا کیا ہے ان پر عمل کرنا، یہ ہے قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنا۔ تو اب ایمان والوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ تلاوت ویسی کرتے ہیں جیسا اس کا حق ہے، اور تلاوت ویسی کرنا جیسا اس کا حق ہے تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے جیسا اترا ہے ویسا پڑھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پڑھے اس کو سمجھے اور اس میں غور کریں۔ حق تلاوتی کا معنی یہ ہے کہ جو پڑھے اس پر عمل بھی کرے۔ اگر یہ تین باتیں بندہ اپنے آپ میں جمع کر لیتا ہے تو وہ صاحب ایمان بھی ہے، اور اس صاحب ایمان میں قرآن کی اس آیت میں بیان کی ہوئی مومن کی نشانی بھی موجود ہے۔ اب ہم ان تین باتوں پر ڈسکس کرتے ہیں، تھوڑا متوجہ رہیے۔
پہلی بات یقرؤونہ کما انزل، کہ قرآن کو پڑھتے ہیں جیسا اترا ہے. تو جیسا اترا ہے ویسا پڑھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اترا ہے عرب میں اور عربی لہجے میں، لغت قریش میں، تو ہمیں اس کو اپنے اردو لہجے میں یا گجراتی انداز میں، یا اس کی دال کو ڈال کر کے، اس کی شین کو سین کر کے، اس کی ضاد کو زواد کر کے نہیں پڑھنا ہے. یقرؤونہ کما انزل، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام حروف کو ان کے مخارج کے ساتھ ادا کیا جائے، بلکہ ان حروف کو ان کی صفات لازمہ کے ساتھ پڑھا جائے. یہ ہے یقرؤونہ کما انزل، کہ جیسا اترا ہے ویسا یہ قرآن کو پڑھتے ہیں. اب پہلی منزل میں ہی ہم میں سے کئی لوگ پھسل جاتے ہیں. تو رمضان کا استقبال کرنے آئے ہو نا، تیاری کرو سیکھنے کی. میں اپنے آپ میں غور کروں، آپ اپنے آپ میں غور کیجئے کہ کیا ہم قرآن کی تلاوت کا جو حق ادا کرنا ہے، جو قرآن میں ہے کہ مومن ہے وہ لوگ جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اور تلاوت کے حق ادا کرنے کا پہلا زینہ ہی یہی ہے کہ جیسا اترا ہے ویسا پڑھیں. اب جیسا اترا ہے ویسا پڑھنے کے لیے ہمیں حروف کو ان کے مخارج کے ساتھ ادا کرنا پڑے گا. آپ یہ کہیں کہ الحمدللہ، تو یہ نہیں ہے ویسا. الف کو لام میں ملا کر اس کی صفت کا اظہار ہو. ہا چھوٹی ہا کا مسئلہ نہیں، حمزہ اور لام میں جو اس کا اتصال ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں. باقی آگے حروف کی ادائیگی مخرج کے ساتھ وہ تو ضروری ہی ضروری ہے، بلکہ کئی جگہوں پر حرف بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، اور حرف بدلنے سے جہاں معنی بدلے اور معنی فاسد ہو جائے تو وہاں نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے. کتنی گہری بات ہے، اور یعنی کتنی گہری کا مطلب کتنی ضروری بات ہے. اور اگر ہم اس کو نہ جانیں گے تو ہماری سال ہا سال کی نمازوں کا کیا؟ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کے پارے کتنے زیادہ پڑھتے ہیں. میں نے تو پہلے ہی دن 10 پارے پڑھ لیے. کتنا صحیح پڑھا ہے آپ نے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، اہل بیت اطہار کے فرد فرید بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں سورہ بقرہ پڑھوں اور سورہ آل عمران پڑھوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں پورا قرآن پڑھوں. فرماتے یہ اس لیے کہ میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ترتیل کے ساتھ پڑھوں، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھوں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے پڑھوں. یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں حدر کے ساتھ بغیر قرآن کے معنی پر غور کیے ہوئے جلدی جلدی پورا قرآن پڑھ جاؤں. تو جلدی جلدی پورا قرآن پڑھ جانے سے زیادہ پسند مجھے یہ ہے کہ میں صرف 2 سورتیں پڑھوں، مگر ٹھہر ٹھہر کر پڑھوں اور سمجھ کر کے پڑھوں. تو کہاں پورا قرآن اور کہاں صرف 2 سورتیں، مگر فرماتے یہ مجھے زیادہ پسند ہیں. کیا ہمیں ان کی پسند کو پسند نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں ان کے طرز اور طریق کو نہیں اپنانا چاہیے؟ تو پھر زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ صحیح پڑھا جائے، چاہے تھوڑا ہی پڑھا جائے.
ایک بزرگ فرماتے ہیں، ہے توجہ آپ لوگوں کی، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک قرآن ختم کرنا لازم کیا ہے اپنے آپ پر، وہ 1 ہفتے میں ختم کرتا ہوں، اور دوسرا میں قرآن ختم کرتا ہوں 1 مہینے میں، اور تیسرا ایک قرآن میں ختم کرتا ہوں وہ 1 سال میں، اور چوتھا قرآن میں وہ بھی پڑھتا ہوں، یعنی قرآن ایک ہی ہے مگر 4تھی ڈگری درجے والا قرآن میں وہ پڑھتا ہوں جو 30 سال سے شروع کیا ہے اور ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے میں سورہ ہود کو مسلسل 6 سال سے پڑھ رہا ہوں اور اس کے معانی اور مطالب پر غور و فکر کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اسی لیے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بس 2 سورتیں میں ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھوں، ان آیتوں کے مطلب پر غور و فکر کرتے ہوئے پڑھوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں حدر کے ساتھ بغیر سمجھے ہوئے جلدی جلدی پورا قرآن پڑھ جاؤں۔ اور ایک فرمان آپ کا یہ بھی ہے کہ میں پوری سورہ بقرہ پڑھوں اور پوری سورہ آل عمران پڑھوں حدر کے ساتھ، یعنی جلدی جلدی پڑھوں بغیر اس کے مطلب پر غور و فکر کیے ہوئے۔ اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں صرف سورہ اذا زلزلت پڑھوں اور سورہ القاریہ پڑھوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ ہے قرآن پڑھنے کی تلاوت کا حق ادا کرنا۔ اب اس میں یہ تو پہلی منزل ہے ابھی کہ یقرؤونہ کما انزل، کہ وہ تلاوت قرآن کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ وہ ویسے پڑھے جیسا اترا ہے، اور باضابطہ آپ علماء سے قراء سے ہدایات طلب کریں گے، رہنمائی مانگیں گے، تو آپ کو یہ حدیث بھی ملے گی جس میں ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ملے گا۔ سرکار فرماتے جو قرآن تر و تازہ پڑھنا چاہے، جیسا اترا ویسا پڑھنا چاہے، تو وہ ویسے پڑھے جیسے عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھتے ہیں۔ وہ لہجے اور طریقے بھی امت نے محفوظ رکھے ہیں کہ ابن مسعود کیسے پڑھتے تھے، وہ کہاں مد کتنا کھینچتے تھے، وہ کہاں کیسا پڑھتے تھے۔ تو جہاں سرکار نے یہ بتایا کہ تر و تازہ قرآن جو پڑھنا چاہے، جیسا اترا ویسا پڑھنا چاہے، ابن مسعود کو فالو کریں، ان کا طریقہ اپنائیں، تو جس طرح قرآن کے الفاظ متواتر طریقے پر امت تک پہنچے ہیں، ویسے ہی قرآن کی تلاوت کا انداز بھی تواتر کے ساتھ امت تک پہنچا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یعنی قرآن کے جو الفاظ ہیں نا، سورہ فاتحہ کے جو الفاظ ہیں، الفاظ کی ترتیب ہے، سیٹنگ جو ہے، اور جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، یہ بے عین ہی ویسا ہی قرآن ہمارے سامنے ہے جیسا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور جیسا لوح محفوظ میں لکھا تھا ویسا ہی ترتیب دیا گیا ہے۔ تو جس طرح لوح محفوظ سے قرآن چل کر آج امتی تک پہنچا، تو لکھا ہوا جیسا ہے ویسا ہی پڑھنے کا انداز بھی آج تک وہی امت میں چلا آ رہا ہے۔ لیکن لوگ وہ طریقہ بھی سیکھے تو صحیح، چونکہ تلاوت کے حق ادا کرنے کے لیے تو پہلا زینہ ہی یہی ہے کہ یقرؤونہ کما انزل، کہ جیسا اترا ہے ویسا پڑھیں۔ تو کوشش کریں گے اس کے لیے، سیکھیے، قرآن سیکھیے۔ واقعی میں بہت غور کرتا ہوں ان معاملات پر، تو امت
کے زوال کا ایک بڑا بلکہ سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ امت قرآن سے دور ہو گئی ہے، قرآن سے دور۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے پورے قرآن میں ایک آیت سب سے زیادہ بھاری اور گرا معلوم ہوئی کہ وہ بہت ہیبت ناک آیت ہے۔ فرما وہ کون سی؟ کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، کہ اے کتابیو، اے یہود و نصارا، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تورات اور انجیل کو قائم نہ کیا، یعنی جو تورات اور انجیل میں تھا اس پر عمل نہ کیا۔ چونکہ جو تورات اور انجیل میں تھا اس پر عمل کرتے تو سیدھا حضور پر ایمان لاتے، کیونکہ اس میں تو آخری نبی کی صفتیں بتائی گئی تھی، آخری نبی پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو جب انہوں نے تورات اور انجیل کے احکام پر عمل نہ کیا تو اللہ نے فرمایا لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ سفیان بن عیینہ جیسے محدث ارشاد فرماتے ہیں اگر ان پر تورات اور انجیل اتری اور انہوں نے اس پر عمل کیا تو نہ کیا عمل، تو اللہ نے فرمایا لستم علی شیء، تو اللہ نے کتاب ہم پر بھی تو اتاری ہے۔ اگر ہم نے عمل نہ کیا تو کیا ہم لستم علی شیء میں نہیں آ جائیں گے کہ پھر تمہاری بھی کوئی حیثیت نہیں اگر تم قرآن مجید کو قائم نہیں کرتے ہو؟ اور قرآن مجید کو قائم کرنے کی پہلی بات کون سی ہے؟ پہلی بات ہی یہی ہے کہ قرآن جیسا اترا ہے ویسی تلاوت کی جائے، ویسا اس کو پڑھا جائے، ویسا اس کا تلفظ کیا جائے، ویسا اس کو پڑھنا سیکھا جائے۔ کہاں کھینچنا ہے، کہاں نہیں کھینچنا، کہاں جزم پر زبر نہ آ جائے، جزم ہے تو اس کی ادائیگی کی صورت کیا ہوگی، کون سے حروف ایک دوسرے سے ادائیگی میں مشابہ ہیں، ان کے درمیان امتیاز کیسے ہوگا، یہ سب کچھ یقرؤنہ کما انزل میں آتا ہے، جو ابھی پہلی بات ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں اور آپ تو گجراتی ہندی مسلمان ہیں، جن کی مادری زبان عربی تھی نا، جو ماں کے پیٹ سے عرب میں پیدا ہوئے، انہیں بھی قرآن کی تلاوت سکھائی جاتی تھی اور وہ بھی سیکھتے تھے۔ قرآن ایسا نہیں کہ عربی زبان میں ہے تو عرب والے عربی بولتے ہیں تو وہ بھی سمجھ لیں، نہیں، قرآن کے الفاظ توقیفی ہیں اور اس کی تلاوت کا انداز بھی توقیفی ہے کہ اس کو ویسے پڑھا جائے جیسا پڑھنے کا حکم ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم گجراتی زبان ویسے پڑھ لے، جیسے گجرات میں پیدا ہوئے تو ہر گجراتی پڑھ لیتا، تو ایسا نہیں ہے۔ عرب والوں نے بھی عربی قرآن پڑھنے کے لیے سیکھا ہے، انہوں نے بھی تعلیم لی ہے، تو جب وہ عربی بولنے والے عربی قرآن پڑھنے کے لیے تعلیم لیتے ہیں تو میں اور آپ کیوں نہ لیں؟ ہمارے اور آپ کے لیے کتنی ضروری ہے، ایک بات۔ اب دوسری بات پر تو آتے آتے ہی مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، اور وہ ہے التدبر فی القرآن، قرآن میں غور و فکر کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احیاء العلوم شریف میں لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا اذا قرأ ابن آدم فخلط ثم عاد فقرأ، کہ جب کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے
اور پھر پڑھتے پڑھتے کسی کام میں لگ جاتا. کوئی آیا تو ادھر دیکھتا ہے کون آیا، ادھر دیکھتا ہے کون گیا، ادھر کسی کی گھنٹی بجی تو فکر اس کے دماغ میں لگی ہوئی ہے. اپنے موبائل میں وہ قرآن پڑھتے پڑھتے کچھ میسج آ گیا تو اب قرآن کھلا ہوا یہ ادھر میسج دیکھ رہا ہے، اور 15-20 منٹ تک ادھر ادھر گھوم گھام کے پھر اس کو پتا چلتا ہے میرے سامنے تو قرآن ہے. پھر وہ ادھر آتا ہے. امام غزالی فرماتے جو اس طرح قرآن پڑھتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ما لک ولی کلامی، تجھے میرے کلام سے کیا واسطہ ہے، تو کیوں میرا قرآن پڑھتا. قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں دنیا کی کوئی اور چیز آتی ہے، آپ کا خیال قرآن کی تلاوت کے وقت کسی اور طرف جاتا ہے. انہوں نے کہا کیا قرآن سے زیادہ میرے نزدیک کوئی اور چیز محبوب ہو سکتی ہے کہ میں اس کو اپنے خیال میں لاؤں. قرآن سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب ہو سکتی ہے کہ میں قرآن پڑھتے ہوئے اس کا خیال کروں. یہ کیسا سوال تم نے کیا. میں قرآن پڑھتا ہوں تو صرف قرآن ہی میں رہتا ہوں. یہ ہے قرآن پڑھنے کا حق. وَالتَّدَبُّرُ فِي الْقُرْآنِ، قرآن میں تدبر کرنا، قرآن میں غور و فکر کرنا. اور میرے بھائیوں، شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمہ لکھتے ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ابتدا میں قرآن پڑھتا تھا تو قرآن کی حلاوت اور مٹھاس محسوس نہیں ہوتی تھی. اپنے آپ کو ڈھونڈنا ان باتوں میں، واقعات محض واقعات کی حیثیت سے نہیں ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے محبوب ہم اگلے رسولوں کے قصے تمہیں اس لیے سناتے ہیں تاکہ ان قصوں کے ذریعہ تمہارے دل کو مضبوطی عطا کریں. بہت مرتبہ آپ نے سنا ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمتیں نازل، وہ یہی رحمتیں ہیں کہ پکڑ لو ان باتوں کو. فرماتے میں ایک مدت تک قرآن پڑھتا رہا مگر قرآن کی مٹھاس اور حلاوت کا احساس نہیں ہوتا مگر میں نے قرآن پڑھنا چھوڑا نہیں، میں پڑھتا رہا. فرماتے یہاں تک کہ ایک وقت میری یہ حالت ہو گئی کہ اب مجھے یوں لگتا ہے کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام کو صحابہ کرام کے سامنے قرآن پڑھتے ہوئے اپنے کانوں سے سن رہا ہوں. یعنی قرآن خود پڑھ رہا ہوں مگر ایسا لگتا ہے کہ حضور صحابہ کو قرآن سنا رہے ہیں. اب اہل دل ہی یہاں نہیں کوئی، کیا کریں حال زار کی باتیں. پارسائی میں اپنا شہرہ تھا، کیسے کرتے خمار کی باتیں. باقی یہاں بھی بات کرنے والی ہے جو بات کی جا سکتی ہے. اب انہوں نے کہا کہ میں قرآن پڑھتا رہا یہاں تک کہ حالت یہ بن گئی کہ جیسے میں حضور کو صحابہ کے سامنے قرآن پڑھتے ہوئے اپنے کانوں سے سن رہا ہوں کہ امام الانبیاء قرآن پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام کے سامنے تلاوت فرما رہے ہیں. پھر فرماتے میں پھر پڑھتا رہا، اس حالت میں بھی پڑھتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے بلند مقام یہاں تک عطا فرما دیا کہ اب جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے قرآن حضور پر جبریل لے کر اتر رہے ہیں، جبریل حضور کو قرآن سناتے ہیں اور میں کانوں سے سن رہا ہوں.
اب میری یہ حالت. فرماتے ہیں پھر میری یہ حالت ہوتی رہی. رب نے پھر مجھے ایک مقام ایسا بھی عطا فرمایا کہ اب حالت یہ ہے کہ میں تلاوت کرتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ میں اللہ کا کلام خود اللہ سے سن رہا ہوں. یہ بہت راز کی بات ہے. اور تلاوت قرآن کے آداب میں سے بعض علماء نے تو اس کو پہلا ادب لکھا ہے کہ تم اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو کہ تم کلام الہی کے واسطے سے خود خدا سے ہم کلام ہو اور خدا تم سے مخاطب ہے. جس طرح نودی من الشجرہ درخت سے آواز آتی تھی، موسیٰ کلیم اللہ سے کلام کرنا چاہتے تو درخت سے باتیں کرتے تھے. آواز اور کلام درخت کے اندر سے ہوتا تھا. موسیٰ کلیم اللہ سے کلام کرتے تو درخت ذریعہ بنتا تھا اور درخت کے ذریعے سے موسیٰ کلیم ہم کلام خدا سے ہوتے تھے. ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں وہ درخت کے ذریعے سے خدا سے ہم کلام ہوتے تھے. تم یوں قرآن پڑھو کہ کلام الہی کے ذریعہ خدا سے ہم کلام ہو جاؤ. اب یہ کیسے؟ یہ ایسے جیسے آپ قرآن پڑھو نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اے ایمان والو، جب نماز کے لیے جاؤ تو پہلے اپنے چہروں کو دھو، ہاتھ کو دھو. یہ آیت میں اور آپ پڑھ رہے ہو نا، تب ہمارے دل میں یہ موجود ہو کہ اللہ اس آیت کے ذریعہ مجھی سے خطاب فرما رہا ہے. تو یہ ہوا ان لفظوں کے واسطے سے خدا سے ہم کلام ہونا. اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. اور جب بندہ ان لفظوں پر پہنچے اقیموا الصلاۃ تو بندہ کہے یہ میرا اللہ مجھ سے کہہ رہا اقیموا الصلاۃ. آتوا الزکاۃ پڑھے تو بندہ یہ سمجھے یہ میرا رب مجھ سے کہہ رہا آتوا الزکاۃ. اسی طرح سے جتنی آیتیں ہیں جن میں احکام ہے کہ یہ کرو، تو بندہ اس میں ڈائریکٹ کلام الہی کے وسیلے سے یہ محسوس کرے، اپنے دل میں بات بٹھائے. دیکھو بے توجہی ہی ہلاکت میں ڈالتی ہے. قرآن پڑھتے وقت بھی اور یہاں موجود میں بھی بے توجہ رہو گے تو بے فائدہ رہو گے. بے توجہی کے ہی اثرات مرتب ہوتے نہیں ہیں نیک. چونکہ بندہ بے توجہ ہے تو اثرات کہاں سے مرتب ہوں گے؟ جب قرآن میں بندہ پڑھے کہ رب نے حکم دیا ہے صدقہ دو، اب بندہ جیسے آیت پڑھی صدقہ دو، اب وہاں سے اٹھا فوراً کچھ نکالا اور لے جا کر صدقہ دے دیا. جیسے ہی اس نے یہ پڑھا کہ استغفار کرنے والوں کے لیے یہ بشارتیں ہیں، فوراً وہاں اس نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا. جہاں پر قرآن کی آیت میں سجدے کا حکم آیا سجدہ کرو، آیت پڑھتے ہی اٹھ کر اس نے سجدہ کر دیا. وہ قرآن کے احکام میں اتنا ڈوب جائے، جو جو حکم آتا جائے اس کو یہ سمجھے کہ ان لفظوں کے ذریعہ رب نے مجھے سے خطاب کیا ہے. یہ قرآن پڑھنے کے آداب میں سے صوفیہ کہتے ہیں ابھی پہلا ادب ہے. پہلا ادب ہے کہ وہ اس بات کا مشاہدہ کریں کہ وہ کلام الہی کے واسطے سے رب سے ہم کلام ہیں، رب اس سے ہم کلام ہیں. یہ تو تبھی ہوگا جب پہلا زینہ آپ یکرونہ کما انزل پورا کر کے التدبر فی القرآن والی منزل پر آئیں گے. یعنی پہلے منزل ہی ہیں لفظوں کی صحیح ادائیگی. ڈال پڑھتا ہے کہ دال پڑھتا ہے، ضاد پڑھتا ہے کہ ضاد پڑھتا ہے، جی سین پڑھتا ہے کہ شین پڑھتا ہے. تو پہلی منزل پر ہی آؤ اور سیکھو اس کے اندر. اگر اس میں بھی کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یتلونہ حق تلاوتی ہی میں شمار کر لیے جاؤ گے.
وَالتَّدَبُّرُ فِي القرآن، قرآن میں تدبر کرنا. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں یہ جو ہے نا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر مل گئی، یعنی بہت ساری بھلائی اس کو مل گئی جس کو حکمت مل گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے یہ حکمت سے مراد ہے قرآن کی سمجھ جسے مل گئی اسے بہت ساری بھلائی مل گئی. اور قرآن میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا. دھیان دے رہے ہو نا، کوئی بوجھ تو نہیں بن رہا. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو فہم عطا کیا، فہم یعنی سمجھ، اور ہم نے ان دونوں کو حکم بھی دیا علم بھی دیا. شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمہ فرماتے یہاں علم اور حکم دونوں سے مقدم اللہ نے فہم کو رکھا، سمجھ. اور اللہ نے فرمایا، شیخ ابو طالب مکی فرماتے اس سمجھ دینے کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا فَفَهَمْنَاهُ، ہم نے سلیمان کو سمجھایا. تو یہ جو فہم ہے نا یہ علم سے بھی افضل ہے، حکم سے بھی افضل ہے، اور اس کو مقدم کر دیا گیا اس لیے کہ یہ فہم، سمجھ اور یہ سوجھ بوجھ جب بندے کے اندر آتی ہے تو اس کو تلاوت قرآن کے کما حقہ کرنے کی دوسری صفت مل جاتی ہے، یتلونہ حق تلاوتی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اب اس میں ایک مقام پر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جیسے آپ نے فرمان سنا، یوں ہی حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ارشاد فرماتے ہیں لا خیر فی عبادت لا فقہ فیہا ولا خیر فی قراءت لا تدبر فیہا. فرماتے ہیں اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جو بغیر علم کے ادا کی جائے. علم ہی نہیں ہے تو اب طہارت کا ہی پتہ نہیں ہے تو وہ نماز کیسی پڑھے گا؟ طہارت کا علم نہیں تو طہارت ہوتی ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو پھر آگے عبادت کا معاملہ کیسے؟ اور جس قراءت میں تدبر نہیں، غور و فکر نہیں، سوجھ بوجھ نہیں، اسے بھی قراءت کا کامل فائدہ نہیں ہوتا. تو قراءت اور تلاوت کے کامل فائدوں کے لیے اس میں غور و فکر کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نماز میں ایک سورت شروع کرتا ہوں اور دوران تلاوت مشاہدہ حق میں ایسا کھو جاتا ہوں کہ صبح ہو جاتی ہے، اور کبھی میں شوق تلاوت اور مشاہدہ حق سے سیر نہیں ہوتا، میرا پیٹ نہیں بھرتا اس سے. اللہ اکبر. جسے سمجھ آ جائے نا کہ قرآن کیا ہے، واللہ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ امام صاحب، حافظ صاحب قرآن پڑھنے تو وہ رکوع میں جائے تو بھاگ کے آئے، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ وہ 5 پارے بھی ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کر کے بھی قرآن سن لے اگر اسے تدبر نصیب ہو جائے. ایسے ہی تھوڑی ہوتا تھا کہ امام اعظم داڑھی پکڑ کر کے ایک آیت پڑھتے رہتے تھے، لوگ دیکھنے والے روایت کرتے عشاء بعد ہم نے داڑھی پکڑ کر ایک آیت پڑھتے دیکھا تھا، صبح ہوئی فجر کے وقت مسجد گئے، داڑھی پکڑ کر ابھی وہی آیت کی تکرار فرما رہے ہیں. یہ واقعات اور فرضی نہیں ہے کہ 40 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے. یہ کوئی جھوٹے قصے نہیں ہے کہ جہاں وصال ہوا وہاں انہوں نے 60,000 مرتبہ قرآن ختم کیا. اس لیے کہ یہ قرآن میں اتنے کھوئے ہوئے رہتے تھے.
میں آپ کو ایک حکایت سناؤں، ایک بات بتاؤں، بڑی پیاری ہے، بہت پیاری، حالانکہ اس کا مفہوم سمجھنے میں ابھی مجھے بھی کچھ وقت لگے گا، سمجھ رہے ہیں، مگر جتنا میں سمجھا ہوں اتنا تمہیں بتاتا ہوں، بات ہی بڑی پیاری ہے، توجہ رکھیے۔ فرماتے ہیں قرآن کریم میں میدان ہے، قرآن کریم میں میدان ہے، باغات ہیں، محلات ہیں، دلہنیں ہیں، دیباج یعنی ریشمی لباس ہیں، باغیچے اور آرام گاہیں، سرائے اور ہوٹل ہیں۔ قرآن میں یہ سب کچھ ہے، میدان ہے، باغ ہیں، ریشمی لباس ہیں، دلہنیں ہیں، باغیچے، آرام گاہیں، سب کچھ قرآن میں۔ اب فرماتے ایک سالک، راہ تصوف طے کرنے والا، راہ سلوک طے کرنے والا، فرماتے ہیں جب وہ اس میں قدم رکھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کے میدان کیا ہے، قرآن کے باغات کیا ہیں، قرآن کے محلات کیا ہے، قرآن کے پھل اور سرائے کیا ہیں۔ فرماتے ہیں قرآن مجید میں موجود میمات یعنی حروف میم جتنے بھی ہیں قرآن میں، وہ سب کے سب قرآن کے میدان ہیں۔ اے راہ سلوک پر چلنے والو، آؤ اس میدان میں اور چلو اس میدان میں۔ اب جب اس میدان میں چلو گے تو قرآن کے حروف میمات یہ قرآن کے میدان ہیں، اور جب آگے چلو گے تو قرآن کے باغات کیا ہیں؟ فرماتے ہیں قرآن میں جتنے بھی حروف را ہے، را یہ قرآن کے باغات ہیں۔ میدان میں آئے، اب میدان میں سے آؤ باغات میں۔ اب جب باغات میں آئے تو پھر آؤ محلات میں۔ قرآن میں جتنے بھی ہا حروف ہیں، ہا وہ سب کے سب قرآن کے محلات ہیں۔ میدان میں اترے، تھکاوٹ ہوئی، چلو باغ میں آؤ کچھ پھل کھا لو۔ باغ میں آئے، پھل کھا لیے، اب پیٹ بھر گیا، آرام کرنا ہے، چلو محلات میں آ جاؤ۔ اب محلات میں آ گئے تو اب کیا ہے؟ اب محلات ہے تو پھر دلہنیں چاہیے، تو فرماتے ہیں قرآن کے مسبحات یعنی وہ کلمات جو تسبیح پر دلالت کرتے ہیں وہ قرآن کریم کی دلہنیں ہیں۔ ان دلہنوں سے رشتے جوڑو اپنے، اگر تم سالک بننا چاہتے ہو۔ اس میدان سے، اس باغ سے، اس محل میں یہ دلہنیں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اور قرآن میں جتنے حامیم ہیں، اب محل میں دلہنیں بھی ہیں تو تمہیں لباس بھی چاہیے، وہ بھی ریشمی لباس۔ فرماتے قرآن میں جتنے بھی حروف حامیم والے ہیں وہ سب کے سب قرآن مجید کے دیباج یعنی ریشمی لباس ہے، پہنو اسے، تمہارے اندر ہمت ہے تو۔ آگے فرماتے ہیں مفصل صورتیں قرآن کی، ایک تو ہے نا مطولات، مفصلات جو اصطلاحی ہیں، مفصل صورتیں، لمبی لمبی صورتیں قرآن کی، وہ قرآن کے باغیچے ہیں، اور اس کے سوا قرآن میں جو کچھ ہے سب سرائے ہیں اور آرام گاہیں ہیں۔ اب جو بندہ اس دنیا میں رہتا ہوگا، مولا علی کے ران میں لگا تیر، نکال رہے تھے، نہیں نکل رہا تھا، کہ میں نماز پڑھوں تو نکال لینا، نماز سے فارغ ہوئے دیکھا کہ تیر نہیں ہے، کہا تم نے نکال لیا؟ کہا نکال لیا۔ کہا خدا کی قسم مجھے پتا بھی نہ چلا۔ وہ کیا تھا؟ وہ انہی میدانوں میں رہتے تھے، وہ انہی باغات میں رہتے تھے، وہ انہی محلات میں رہتے تھے، وہ انہی دلہنوں سے وابستہ رہتے تھے، وہ انہی دیباج میں رہتے تھے،
وہ رہتے تھے ہی پورے کے پورے قرآن میں. اسی لیے تو سرکار نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یرد علی الحوض. سرکار فرماتے علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، دونوں اتنے ساتھ رہیں گے کہ سرکار فرماتے حوض کوثر پر بھی دونوں میرے پاس ساتھ ساتھ اکٹھے آئیں گے. یہ قرآن میں یا علی، یہ ہے قرآن میں ڈوبنا. وہ اتنے ڈوبے ہوئے کہ ان کے جسم سے تیر نکلا مگر پتہ نہ چلا، تو پھر انہی کے بیٹے سر کٹا دیتے ہیں پھر بھی قرآن پڑھتے ہیں، پھر بھی ان کی زبانوں پر قرآن کی تلاوت، چونکہ وہ اسی میں مست رہتے تھے، وہ اسی میں الست رہتے تھے. ان کی روح ہو، ان کا باطن ہو، ان کے فکر ہو، ان کے شعور ہو، ان کا تدبر اور تفکر ہو، انہوں نے سب کچھ قرآن کے اندر ہی لگا دیا تھا. وہ میدان کربلا میں بعد میں پہنچے، پہلے ان میدانوں میں چلا کرتے تھے، ان باغات میں چلتے تھے، ان دیباج کو پہنا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں، یہ بھی ایک اینگل ہے قرآن میں ڈوبنے کا اور قرآن کے اندر اپنے آپ کو کھو دینے کا. مگر کون آئے اس طرف اور کس کو فکر ہے؟ ہمیں تو یہ فکر ہے کہ ہمارا بیٹا فر انگلش بولے، ہمارا بیٹا وہ لینگویج سیکھے، یہ لینگویج سیکھے، یہ کورس کرے، وہ کورس کرے. ہم اس کو برا نہیں سمجھتے، مگر اولئک یؤمنون بہ میں ہو تو یتلون حق تلاوتہ میں کون آئے گا؟ اگر ہم مومن ہیں اور بالیقین ہے اللہ کے فضل سے، تو یتلونہ حق تلاوتہ والی صفت کون پیدا کرے گا؟ بفضلہ تعالی. میں یہاں رمضان میں جب بھی مجھے میسر آیا آنا، تو میں نے ان بچوں سے قرآن کی تلاوت سنی، تو اللہ کے فضل سے ایمان تو تازہ تازہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ اتنا اچھا یہ بچہ اور ہمارا دونوں پڑھتے ہیں الحمدللہ. کئی جگہوں پر قرآن کی تراویح میں پیچھے کھڑے رہنے کا دل کرتا ہے کہ کھڑے رہیں اور یہ پڑھتے رہیں. واللہ تو چونکہ وہ حالانکہ یہ پڑھنے والے ممکن ہے کہ اس کے معنی نہیں سمجھ رہے ہوں گے، مگر الفاظ کی چاشنی بھی کوئی کم تو نہیں ہے. ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بر کی ہے، ہمیں اتنا مل جائے تو بھی بہت ہے. آگے پڑھنے والا اگر صحیح پڑھ رہا ہے تو پیچھے کھڑا ہوا صحیح سمجھنے والا بھی تو کوئی ہوتا ہے، صحیح پڑھا جائے. تو یہ ہے قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے کا دوسرا مطلب کہ یتلونہ حق تلاوت التدبر مع القرآن، قرآن میں غور و فکر کرنا. ایک بزرگ کا قول ہے کہ جس آیت مبارکہ کی میں تلاوت کروں لیکن اسے سمجھ نہ سکوں اور نہیں میرا دل اس وقت مشغول ہو سکے اس آیت میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس تلاوت سے ثواب نہیں ملا. یعنی دو چیزیں سمجھتا ہوں کہ تلاوت کروں تو سمجھوں بھی کہ اس میں ہے کیا، اور میرا دل بھی وہاں اس وقت ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اب میں نے ثواب والا کام کیا. اب جس میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں، نہ سمجھتا ہے نہ دل لگاتا ہے. سمجھتا تو ویسے ہی نہیں، اب پڑھ رہا ہے دماغ کہیں اور ہے. تو یہ بزرگ تو فرماتے ہیں کہ اب میں اس کو قابل ثواب نہیں سمجھتا. بعض صالحین کا یہ بھی معاملہ تھا کہ جب وہ کوئی سورت تلاوت فرماتے اور ان کا دل اس تلاوت میں مشغول نہ ہوتا تو وہ دو مرتبہ اس سورت کو دہراتے تھے. ایک مرتبہ پڑھ گئے مگر دھیان ہی نہیں تھا، تو دل نہیں لگا تو اب دوسری بار قرآن پڑھا، دوسری بار وہ سورت پڑھی.
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز یہ تھا کہ سرکار نے صرف سورہ فاتحہ، صحابی کہتے ایک وقت میں ہم نے دیکھا کہ سرکار نے سورہ فاتحہ 20 مرتبہ تلاوت فرمائے، اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں مجھے ہر بار نئے سمندر ملتے ہیں، نئے معانی اور نئے مفاہیم ملتے ہیں۔ کیا ہم بھی کبھی اس حیثیت سے پیچھے اس امام کے تلاوت فاتحہ سنتے ہیں؟ کبھی دھیان جاتا ہے اس بات کی طرف کہ یہ پڑھ رہے ہیں مالک یوم الدین؟ لے جاؤ دھیان۔ جب الرحمن الرحیم امام پڑھ رہے ہو تو دھیان لے جاؤ میرے بھائیو اس طرف کہ تم اس اللہ کو سجدہ کرنے آئے ہو جو رحمان و رحیم ہے۔ دھیان نہ لے جاؤ گے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں اس پر کیسے افسوس کن لفظوں میں جتاؤں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تجھی سے مدد مانگتے، اور دھیان ہی نہیں ہے اس تیرے کی طرف جس تیرے کو زبان سے بول رہے ہیں، دھیان نہیں ادھر۔ تو ہم کتنے اس کی لذت اور چاشنی سے کتنے محروم رہ جاتے ہیں۔ واقعی میں دل جب موجود ہو اور پھر آپ پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو رب کی رحمتیں سامنے سے فرماتی ہے میرے بندے تیری عبادت بھی قبول، تیری مدد بھی ہم نے کر دی۔ یہ ترجمہ کیا میں نے حدیث کا، اپنے آپ سے نہیں بتایا۔ ایک ایک لفظ پر جب بندہ، آپ عوارف المعارف پڑھیے شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کی، الحمدللہ رب العالمین بندہ پڑھتا ہے تو سامنے سے آواز آتی ہے کہ تیری حمد ہم نے قبول کر لی۔ تم دوسری آیت پر پہنچتے نہیں، اس سے پہلے قبولیت کی آوازیں آتی ہیں، وہ گرچہ ہمیں سنائی نہیں دیتی، اور ہم تو سننے پر ماننے کے مکلف ہی نہیں ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، تو ہم تو بن دیکھے ایمان لانے والے ہیں۔ دھیان لے جاؤ، دھیان کرو، توجہ کرو۔ خلیل صاحب، میں یہ دھیان والا لفظ ہے، اس پر مجھے ایک بات یاد آئی۔ بہت سال پہلے، لگ بھگ یہ 7-8 سال پہلے کی بات ہے، کل بھی مجھے بھاؤنگر جانا ہے اور میں اس وقت بھاؤنگر جا رہا تھا، اور یہ بات ہماری کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ ایک غیر مسلم شخص میرے بغل میں بیٹھا تھا۔ اب میری عادت کہ میں بیٹھ کے مطالعہ اپنے میں لگا رہتا ہوں، تو اس نے مجھ سے پوچھا تھوڑا سفر ہو جانے کے بعد کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ میں یہ پڑھتا ہوں، میں یہ میرا کام ہے۔ پھر میں نے، میری باری ہے، ان کو پوچھ، میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں کوئی دور ہو تو وہیں دور سے ہی اس کا علاج کرتا ہوں، میں کوئی کہیں بھی اس کی تصویر بھیج دے، میں اس کی تصویر پر اس کا علاج کرتا ہوں۔ اچھا۔ پھر اس نے اس کا طریقہ بتایا کہ وہ کیسے یہ کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اس نے مجھے یہ میں واللہ اللہ کے گھر میں سچ کہہ رہا ہوں، اس نے مجھے یہ کہا کہ میرے پاس کچھ مسلمان بھی آتے ہیں، تو میں ان مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ تمہیں میرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو شکتی مجھے ملتی ہے اور جس شکتی سے میں کام کرتا ہوں، تمہارے لیے وہ شکتی تمہاری 5 وقت کی نماز میں رکھی ہوئی ہے۔ اور اس نے یہ لفظ استعمال کیے کہ تم نماز دھیان سے پڑھو، تمہیں بھی یہ طاقت مل جائے گی۔ یہ وہ اپنے اعتبار سے کہہ رہا تھا، میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو غیر بھی، جو غیر مسلم ہے وہ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ اگر مسلمان جی لگا کر نماز پڑھے تو اسے اللہ رب العزت روحانی طاقت عطا فرماتا ہے۔ وہ شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو ہم رحمان کے بندے ہیں، ہم جی لگا کر پڑھیں تو ہمیں بھی روحانیت کی شانیں ملتی ہیں، اختیارات ملتے ہیں، تصرفات ملتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے تصرفات یہی تو ہوتے تھے، ان کی تصرفات روحانیت سے ہی ہوتے ہیں، اور روحانیت ہوتے ہی تب ہے جب آپ کی توجہ ہو اور آپ کا دھیان ہو۔
دھیان اور توجہ اور فوکس کسی چیز پر نہیں ہے تو یہ کھوکھلے جسم ہے اور کھوکھلے دل ہیں، بس لیے پھرتے رہو. دھیان کرو قرآن پر. پورا قرآن نہ پڑھ سکو، صرف سورہ بقرہ. یہ بزرگ فرماتے میں نے سورہ ہود 6 سال تک پڑھی ہے. میرے بھائیوں، ایک سورت کو ہی ٹارگٹ بناؤ. مولانا صاحب سے پوچھ لیں، مجھ گنہگار سے پوچھ لیں کہ ہمیں اس رمضان میں ایک سورت پڑھنی ہے، سمجھ کے پڑھیں، اس کی پوری تفسیر آپ ہمیں رہنمائی کرو میں کیسے پڑھنی ہے. آپ کو تفسیریں بتائیں گے. کچھ ہمارے علماء کی آڈیو تفسیریں بھی موجود ہے، وہ سن لو، ساتھ ساتھ میں پڑھو بھی سنو بھی، دونوں ساتھ ساتھ میں سنو. ارے حضرت عمر جیسا صحابی 12 سال تک صرف سورہ بقرہ پڑھتا ہے. 12 سال، اور وہ بھی امام الانبیاء سے پڑھتے تھے. جب ولی نگاہوں سے پلاتا ہے تو امام الانبیاء کی چشم رحمت کا کیا عالم ہوگا، اور سامنے بیٹھنے والا فاروق اعظم جیسا بندہ ہو. مگر وہ فرماتے میں نے سورہ بقرہ، صرف سورہ بقرہ 12 سال میں حضور سے پڑھی ہے، اور یہ پڑھ لی تو پھر خوشی بھی منائی اور اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا کہ میری آج سورہ بقرہ کمپلیٹ ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ. حضرت ثابت بنانی. اب میں ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں اور اس کی طرف آپ بہت متوجہ ہو جائیے، اور یہ بہت خواص اور اہل دل کی بات ہے. بات کر دیتا ہوں چونکہ کوئی محفل اہل دل سے خالی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اہل دل رکھے، باتیں سمجھتے ہوں. میں نے کل آج جمعہ ہے نا، نہیں آج صبح ہی فجر بعد مولانا مبارک صاحب کو لائبریری میں بیٹھ کر یہ بات کہی تھی کہ آپ بات کرو، پوری توجہات قوم کے دلوں پر ڈال کر بات کرو، اور یہ نہ دیکھو کہ یہ جو سامنے ہے کوئی وضو کر رہا ہے وہ بھی دھیان سے سن رہا ہے تمہیں، کوئی باہر کھڑا ہوا بھی تمہیں دھیان سے سن رہا ہے. تم ان سامنے بیٹھے ہوئے میں سے اکے دکے کی غفلت پر نظر ڈال کر کے بے توجہی میں تم بات نہ کرو، تم بات پوری توجہات کے ساتھ کرو. تمہاری باتوں کی توجہات کے اثرات دلوں میں خدا ضرور پیدا فرمائے گا. اب دیکھو قرآن کی تلاوت کا ایک ادب یہ ہے، اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان القرآن نزل بحزن، قرآن غم کے ساتھ اترا ہے. قرآن غم کے ساتھ اترا ہے. فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَتَحَازَنُوا، تو جب تم قرآن پڑھو تو اپنے آپ کو غم زدہ کر لو، اپنے آپ میں حزن پیدا کرو. اور یہاں تک فرمایا گیا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر قرآن پڑھتے ہوئے رو تو رو، اور اگر رو نہ سکو تو قرآن پڑھتے ہوئے رونے کی صورت ہی بنا لو. اللہ اکبر. رونے کا طریقہ بھی سکھایا. یہ ہے تصوف کے امام اور یہ ہے تعلیمات تصوف. رونے کا انداز سکھا رہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے تم رو گے کیسے. فرماتے وَوَجْهُ إِحْضَارِ الْحُزْنِ أَن يَتَأَمَّلَ مَا فِيهِ مِنَ التَّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ وَالْمَوَاثِقِ وَالْعُهُودِ. فرماتے جب قرآن پڑھو تو قرآن میں جو ڈرایا گیا ہے اس پر غور کرو، جو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے اس کو یاد کرو، اللہ کے جو وعدے کے ان کو یاد کرو، اور اپنا وعدہ خلافی کرنا یاد کرو. اگر یوں کرو گے تو تمہیں رونا نصیب ہوگا. یوں کرو گے تو تمہیں. اب ایک بندہ یہ پڑھ رہا اقیم الصلاۃ، اب بندہ یہ پہلے تو دھیان کر رہا ہے کہ میرا رب مجھ سے کہہ رہا نماز پڑھ. اب وہ غور کرنے لگا یہاں پر کہ یا اللہ مجھ سے تو نماز ویسی تو پڑھی نہیں جاتی جیسی پڑھنی چاہیے، میرا تو دھیان نہیں رہتا، میری توجہ نہیں رہتی، تو یا اللہ تیرا تو حکم ہے نماز پڑھ رہا مجھ سے. اب یہ سوچتے سوچتے رو پڑا.
اب یہ جو روئے گا نا، خدا کی قسم اس کی روح قرآن کی روح سے جڑ جائے گی، اس کا باطن قرآن کے باطن سے جڑ جائے گا۔ اب قرآن تمہیں اپنی طرف کھینچے گا۔ اب تم دور رہنا چاہو گے تو قرآن تمہیں دور جانے نہیں دے گا۔ تم ذرا ایک قدم تو بڑھاؤ، قرآن دو دو ہاتھ تمہاری طرف بڑھ جائے گا۔ تم چل کے آؤ گے، قرآن دوڑ کے آ جائے گا۔ نہ رو سکو تو رونے والی صورت بناؤ۔ فرماتے ثم یتأمل تقصیرہ فی اوامرہ و زواجرہ، کہ اللہ کے احکام دیکھو کہ اللہ نے حکم دیا عدل کرنے کا، پھر سوچو یا اللہ مجھ سے تو عدل نہ ہو سکا۔ اللہ کے احکام پر اپنی کوتاہی کو یاد کرو تو غم پیدا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں اللہ اکبر، فَإِن لَّمْ يَحْضُرْهُ حُزْنٌ وَبُكَاءٌ كَمَا يَحْضُرُ أَرْبَابُ الْعُقُولِ الصَّافِيَةِ، اگر صوفیہ کے دلوں کی طرح تمہارے دل میں غم اور رونا نہیں آتا تو اس غم کے نہ آنے پر رو، فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ الْمَصَائِبِ، اس لیے کہ قرآن پڑھتے ہوئے رونا نہ آئے تو یہ ایمان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ کہ قرآن پڑھ رہا رونا نہیں آ رہا تجھے۔ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بس آخری بات، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سنا رہا ہوں۔ کوئی کم سعادت ہے؟ قرآن حضور کو سنا رہے خواب میں، مگر جیسے ہی میں نے تلاوت ختم کی تو سرکار نے فرمایا یا ثابت ہذہ القراءۃ فأین البکا، ثابت یہ جو تم نے کیا وہ تو تلاوت کی ہے، رونا کہاں گیا؟ رونا کہاں گیا؟ یہ تو تم نے صرف قرآن پڑھا، رونا کہاں گیا؟ تو قرآن کے ساتھ رونا کتنا ضروری تھا کہ حالت خواب میں بھی حضور قرآن پڑھتے ہوئے سنتے ہیں تو رونے کو یاد دلاتے ہیں۔ اسی لیے ثابت بنانی کو جب قبر میں لٹایا گیا نا، تختے رکھے جا رہے تھے، ایک طرف سے تختے ادھر مکمل ہوئے کہ ادھر تختے کے نیچے سے مٹی سرک گئی، مٹی ڈالنے کے لیے بندہ آیا تو اس نے دیکھا کہ ثابت بنانی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب حکم تھا مٹی پھیر دینے کا، پھیر دی، تو بعد میں قرآن کی تلاوت کی آواز آنے لگی۔ لوگوں نے گھر جا کر ان کی شہزادی سے پوچھا کہ بیٹی ہم نے ایسا دیکھا، یہ کیا ماجرا تھا؟ کہ میرے والد صاحب جب بھی کسی مسجد سے گزرتے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے تھے اس مسجد میں نے اپنے کئی بزرگوں کا یہ عمل دیکھا۔ ہم ساتھ میں رہ کر کے اگر کچھ سیکھ نہ لے تو ہم کیا اہل بصیرت اور اہل بصارت، سب شیخی ہی شیخی ہیں، سب باتیں ہی باتیں ہیں، اگر سنگت میں رہ کر کے کچھ سیکھے نہیں۔ ابھی خلیل صاحب کہہ رہے تھے، حضرت کی بات آپ کو سنا رہے تھے، حضور محمود میاں کی، آپ سب بھی تو رہتے ہی ہیں نا ساتھ میں، سیکھا نہیں تو پھر کیا ہے؟ ثابت بنانی کی شہزادی سے پوچھا کہ ہر مسجد میں تحیۃ المسجد پڑھتے تھے، اور کوفہ کی جامع مسجد کا کوئی ستون ایسا نہیں جس ستون کے پاس میرے باپ نے قرآن ختم نہ کیا ہو، اور میرے والد ہر بار جب قرآن ختم کرتے تو روتے ہوئے یہ دعا کرتے، یا اللہ قبر میں اگر تو کسی کو نماز اور تلاوت قرآن کی توفیق دے تو مجھے ضرور دینا۔ یہ ان کی دعا قبول ہو گئی، اس لیے تم نے ان کو دیکھا۔ شیخ ابو طالب کے اس جملے پر بات ختم کر رہا ہوں۔ شیخ ابو طالب مکی فرماتے ہیں قبر میں بندہ اتنا ہی پرسکون ہوگا جتنا سکون سے وہ دنیا میں نماز پڑھتا ہوگا۔ ابھی گرمیوں کا موسم آنے لگا ہے، ایسیاں صاف صفائی کراؤ، ٹھنڈک، سب کے سب پنکھے چالو کرو، چونکہ سکون چاہیے نا۔ تو قبر میں سکون نہیں چاہیے ہمیں؟ یہ چاہیے، مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے۔
شیخ ابو طالب مکی فرماتے ہیں جو نماز جتنی سکون سے پڑھتا ہوگا اللہ قبر میں اس کو اتنا ہی سکون اور راحت عطا فرمائے گا. پڑھو جی لگا کر, اکتاؤ نہیں قرآن سے, پڑھو قرآن جی لگا کر. قرآن کی تلاوت جیسے کرنی چاہیے ویسے کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یہ کچھ ضروری باتیں تھیں قرآن و سنت کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کی. اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سبوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ والسلام. جی, جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ میرے بھائی خوش قسمت ہے کہ ابھی وہ جی رہے ہیں, ان کی سانسیں چل رہی ہیں, وہ سیکھ لیں. آئیں, ہمارے یہاں درس بھی ہوتا ہے, ہمارے یہاں اساتذہ بھی ہے, مولانا صاحب ہیں, دو حفاظ کرام ہیں الحمدللہ. علماء اتنے نرم طبیعت ہوتے ہیں کہ وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی آئے سیکھنے والا, لوگ آتے ہی نہیں. آپ نمازوں میں آتے ہیں, نماز تو ہم پر سب پر فرض ہے, جماعت واجب ہے, آتے ہیں 15 منٹ نکال دیجئے, 10 منٹ ہی نکال دیجئے, آپ بیٹھ جائیے ان کے پاس, ایک ایک آیت آدھی آیت پڑھنا سیکھیں. ایسی عورتوں کو بھی, بوڑھی عورتوں کو بھی میں جانتا ہوں, ایک ایک آیت سے جنہوں نے شروع کیا آج انہوں نے قرآن مکمل کر لیا. ہمارے مبلغہ کورس چلتے وہاں ایسی عورتیں بھی آتی, ایک ایک آیت سے پڑھنا شروع کیا, آج 3 4 سال میں انہوں نے قرآن پورا ختم کر لیا. تو میرے بھائیوں, دم میں جب تک دم ہے ہمیں قرآن سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ابھی ہماری موت نہیں آئی ہے, ابھی ہم بستر مرگ پر نہیں, اللہ نے صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, کوشش کرنی چاہیے. میں نے تو یہاں تک روایت پڑھی ہیں, اور یہ حفظ قرآن کے حوالے سے اس کی تشریح میں اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے کہ جو قرآن یاد کرنا شروع کر دینا, حفظ کرنا, اور اس کی نیت تھی پورا قرآن حفظ کرنے کی اور کر نہ سکا اور انتقال ہو گیا, اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے قبر میں اس کے لیے کہ وہ قرآن پڑھ کر کے اسے یاد کرائے, یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو حافظ قرآن بن کے اٹھے گا. یہ بھی کرنے والے کا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو قرآن بہت بہت پیار سے پڑھتا ہے نا, جب لوگ اس کے انتقال کے بعد اس کو غسل دے کر کفن پہناتے ہیں نا, تو قرآن اس کے سینے پر آ کر ٹھہر جاتا ہے, اور جب اس کو قبر میں لٹا کر لوگ قبرستان سے واپس چلے جاتے, نکیرین سوال کرنے آتے تو وہ قرآن جو سینے کے پاس تھا وہ نکل کے سامنے آ جاتا ہے. اب یہ مردے اور نکیرین کے درمیان قرآن ہوتا ہے, سوالات کے جواب قرآن دیتا ہے, اور قرآن اس کا شافع بنتا ہے. ان القرآن شافع و مشفع, قرآن شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. فمن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار, جس نے قرآن کو اپنا امام بنایا قرآن اسے جنت تک لے جائے گا, اور جس نے قرآن کو پیچھے ڈالا تو پھر قرآن اس کو جہنم میں پھینک دے گا. اس لیے زندگی ہے, سانسیں ہیں, قرآن سیکھ لیجیے, اس کی کوشش کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے.